سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور عمدہ نصیحت سے، اور ان سے بحث و مناظرہ اس انداز سے کیجیے جو بڑا پسندیدہ اور شائستہ ہو۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اپنے آخری پیغمبر کو بھی اور اپنے آخری پیغمبر کے امتیوں کو بھی دعوت دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے بڑے پیار بھرے انداز میں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ اللہ پاک نے یہاں لفظ اسلام استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ پاک اسلام بھی فرما سکتا تھا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے، لیکن نہیں، اللہ پاک نے یہاں اسلام کی تعریف کر دی، اسلام کی ڈیفینیشن بیان کر دی کہ اسلام کیا ہے۔ تیرے رب کا راستہ اسلام ہے، تیرے رب کا، ہاں بس اسلام کا معنی سمجھ لیجئے یہاں اس آیت کے پس منظر میں کہ اللہ پاک نے اسلام کا معنی بتا دیا، اسلام کا مفہوم بتا دیا۔ ایک لفظ کے اندر رب کے راستے کا نام اسلام ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک حکم دیتا ہے، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو بلائیں اپنے رب کے راستے کی طرف۔ آپ کی ایک ہی دھن ہونی چاہیے، ایک ہی لگن ہونی چاہیے، ایک ہی شوق ہونا چاہیے، ایک ہی جذبہ ہونا چاہیے۔ کیا؟ میں نے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اور یہ کام صرف پیغمبر کو نہیں سونپا گیا، یہ پیغمبر کے ہر امتی کو یہ کام سونپا گیا ہے۔ آج اگر ہمیں اپنی دکان کی فکر ہے، تجارت کی فکر ہے، ہمیں اپنی صنعت، اپنی فیکٹری، اپنے کارخانے کی فکر ہے، اپنے گھر کا چولہا جلانے کی فکر ہے، اپنے گھر کا راشن پورا کرنے کی فکر ہے، تو یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا۔ یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، یہ ہر بندہ مومن کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے۔ اب دعوت دینی کیسے ہے؟ اللہ پاک اس کا بھی طریقہ سکھاتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے، تم نے لوگوں کو بلانا ہے میرے راستے کی طرف۔ لوگوں کو بلانا ہے میرے راستے کی طرف، تو طریقہ مجھ سے سیکھ کے جاؤ، کہیں کوئی اپنا طریقہ نہ جا کے چلا دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا، بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 لفظ اللہ پاک نے استعمال فرمائے، 3 جملے۔ پہلا فرمایا حکمت، دعوت دینا حکمت کے ساتھ۔ دوسرا فرمایا عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ تیسرا فرمایا اگر دعوت دینے کے عمل میں نوبت بحث مباحثے تک چلی جائے، اول تو کوشش کرو نوبت بحث مباحثے تک جائے ہی نہ، تکرار تک بات جائے ہی نہ، مناظرے تک بات جائے ہی نہ، ڈیبیٹ کی صورتحال بنے ہی نہ۔ لیکن اگر بن جائے بفرض محال، دوسرا بحث کرنے پر ہی اتر آئے، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ طریقہ وہ اختیار کرنا مناظرہ کرتے ہوئے،
طریقہ وہ اختیار کرنا، بحث کرتے ہوئے طریقہ وہ اختیار کرنا جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ کون سا طریقہ ہو؟ سب سے زیادہ کیا ہو؟ ہاں، گریبان چاک نہ کرنا، اپنے بازو کس نہ لینا، بھئی اس کے ساتھ میں دو دو ہاتھ کرتا ہوں، نہیں، طریقہ اچھا اختیار کرنا، پسندیدہ طریقہ۔ تو پہلا ہے حکمت۔ حکمت کا معنی یہ ہے کہ جب دعوت دو تو ایسے دلائل اختیار کرو جن دلائل سے حق روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے، شک اور شبہ کی تاریکیوں کو نور یقین سے بدل دینے والے دلائل ہوں، کمزور دلائل نہ ہوں۔ بات کرو پختہ کرو، سکہ بات کرو، کمزور بات نہ کرو، مد مقابل یا فریق مخالف اس کا انکار نہ کر سکے، بات ایسی کرو۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کو حق کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت اس نے کہا میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، زندوں کو مردہ کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا، میرا رب وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو قیدی بلائے، ایک کو اس نے رہا کر دیا، ایک کو اس نے لٹکا دیا۔ اس نے کہا دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی ہے، ایک کو میں نے موت دے دی ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ بالکل اس کی بھونڈی دلیل تھی، وہ بے سر و پا بات تھی، کوئی تک نہیں بنتا تھا اس کی اس لاجک کا، کیونکہ جس کو وہ آزاد کر رہا تھا اس کو وہ زندگی تو نہیں دے رہا تھا، وہ تو آلریڈی زندہ تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی ہے، اس کو رہا کر دیا ہے، اس کو آزاد کر دیا ہے، اس کو پھٹے پہ نہیں چڑھایا تو میں نے اس کو زندگی دے دی، حالانکہ وہ تو آلریڈی زندہ تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بدل لی کہ اگر یہ بات اس کے عقل تک نہیں پہنچ رہی تو آپ نے اسی دلیل پر بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، آپ نے اپنی دلیل ہی بدل دی۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو نکال سورج کو مغرب سے اور غروب کر اسے مشرق سے۔ اب یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا تھا، اندر سے وہ ہل گیا کہ رب پھر میں تو نہیں ہوں، رب تو کوئی اور ہے۔ دلائل کے ساتھ بات کریں، حکمت سے مراد ہے دانائی، بحث کریں، مناظرہ کریں، دعوت دیں، تندہی کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، اپنا دل و جان لگا دیں، کیونکہ آپ کام بہت بڑا کر رہے ہیں۔ کسی کو خیر کی طرف لانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، پنکھا بنانا آسان ہے، واشنگ مشین بنانا آسان ہے، ڈرائر تیار کرنا آسان ہے، فریج بنانا آسان ہے، موبائل فون بنانا آسان ہے، جہاز بنانا آسان ہے۔ کسی انسان کو انسان بنانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر انسان چاند سے بھی آگے جا چکا ہے، ریموٹ کے ساتھ پوری دنیا کنٹرول کرنے کی کوشش جاری ہے، ریموٹ کے ساتھ ایک اشارے کے ساتھ ہر کام ہو رہا ہے۔ لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انسان جتنی بھی ترقی کر لے، سائنس کسی انسان کو انسان نہیں بنا سکتی، انسان کو انسان کوئی انسان ہی بنا سکتا ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی ہے بات؟ بولیے ذرا، انسان کو انسان کوئی مشینری نہیں ہے اس کے لیے کہ کوئی مشین لاؤ اور انسان کو انسان بنا دو، انسان کو صاحب کردار بنا دو، انسان کو نمازی بنا دو، انسان کو مجاہد بنا دو، انسان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دو، انسان کو انسانیت سے آشنا کر دو۔ یہ کام دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ آپ جب کسی کے گھر جا کر دروازہ ناک کرتے ہیں نا تو آپ باہر ہوتے ہیں، گھر والا اندر ہوتا ہے۔ ہمیشہ دروازہ باہر سے کھٹکھٹایا جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی دروازہ اندر سے بھی کھٹکھٹاتا ہے؟ بھئی وہ تو خود گھر کا مالک ہے، وہ تو خود اندر سے کنڈی کھولے گا، باہر آ جائے گا۔ تو اندر والے کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی، باہر والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔
ہمیشہ دروازہ باہر سے کھٹکھٹایا جائے گا، لیکن جو دل کا دروازہ ہے یہ باہر سے نہیں، یہ اندر سے کھٹکتا ہے۔ اس کو کھٹکھٹانے کے لیے اندر سے دستک چاہیے، اندر سے ناکنگ چاہیے، اندر سے ناک ہوگی تو یہ دل کا بند دروازہ کھلے گا۔ اب میں پتہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس کو آپ نے بدلنا ہے، جس کو آپ نے راہ راست پہ لانا ہے، جس کو آپ اپنے رب کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، پہلے اس کے دل کے اندر اترنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے دل کے اندر نہیں اتر سکے، آپ اس کو دعوت دے نہیں سکتے۔ تو اگر آپ کو نفرت ہو یا اس کو نفرت ہو تو دعوت دین کا کام تو نہیں ہوگا بھائی۔ دین کی آواز آپ اس تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ رب کی آواز اس تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بھائی کسی پرندے کو بھی سدھانا ہو، کسی جانور، گھوڑے، گدھے، خچر کو بھی سدھانا ہو، اس کو بھی کچھ سکھانا ہو تو پہلے اس کے ساتھ کچھ انس بنانا ہوگا۔ بولیے کیا بنانا ہوگا؟ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا، اس کو اپنے ساتھ مانوس کرنا ہوگا۔ ہم جب کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں کڑوے جملوں سے، سخت جملوں سے، تلخ لہجے میں دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تن تھپڑ ماراں گا جے تو میری گل نہ مننی تے، او کہے گا پھر مار تھپڑ، جے ایڈا ہیں تے مار کے تکا تے صحیح۔ ایسے تو کوئی دین کی دعوت قبول نہیں کرے گا نا جی۔ کیا خیال آپ کا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ آپ اگر مد نظر رکھیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا ہے جن لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے ہیں۔ پتھر مارنے والوں نے کلمے پڑھے ہیں، حضور جان کے دشمن تھے مگر حضور پر جان نثار کرنے والے بن گئے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ ایسے دعوت نہیں دینی کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں، لوگ دین سے بیزار ہو جائیں۔ دعوت اس طریقے سے دینی ہے کہ لوگ دین کے قریب آئیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، پہلا کام کیا ہے جی؟ بولیے حکمت۔ دوسرا کام کیا ہے؟ عمدہ نصیحت۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ جدال احسن، مناظرہ احسن، مباحثہ احسن۔ جھگڑے کی صورتحال اگر بن بھی جائے تو مبلغ کا کام نہیں ہے کہ وہ جھگڑے پر اتر آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو یہ باور کراتے تھے، میں کوئی لالچ کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، میری کوئی غرض نہیں ہے، میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہاں ایک لالچ ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اب دیکھیں نا، اگر میں خود جہنم سے بچنے کی تیاری کر رہا ہوں تو مجھے دوسروں سے بھی یہ پیار ہونا چاہیے جو مجھے اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ بھئی اگر میں جہنم کی آگ سے بچوں تو اپنے رشتہ دار کے بارے میں بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، میرا ہمسایہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، میرا رشتہ دار بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، میرا دوست بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور یہ کام اولیاء کرام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا۔ دعوت کا کام، خیر کا کام، بھلائی کا کام، لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کا کام، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسانوں کو دوسروں کا مفاد عزیز نہ ہو۔ بھائی جس کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے وہ دوسرے کی فکر کرے گا؟ بولیے نا۔ تو خود غرضی چھوڑنا ہوگی، ذات کا لالچ چھوڑنا ہوگا، ذات کے بت کو پاش کرنا ہوگا۔ میرا کام ہے، مبلغ کا کام ہے، عالم کا کام ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت کو بلند کرتا رہے، اپنی ذات کو بلند کرنے کے لیے نہیں، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے نہیں، اپنی کوئی جیت کے لیے نہیں، اپنی فتح کے لیے نہیں کہ میری فتح کے پرچم گاڑ دیے جائیں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ایک بڑے اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی۔ جب کوئی شخص دین کی دعوت دیتا رہتا ہے اور مسلسل دیتا رہتا ہے
اور لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو بسا اوقات دین کی دعوت دینے والا پریشان بھی ہو جاتا ہے، فکر مند بھی ہو جاتا ہے، لوگ کیوں اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے؟ مجھے 10 سال ہو گئے اسلام کی دعوت دیتے دیتے، 20 سال ہو گئے حق کی طرف لوگوں کو بلاتے بلاتے، ایک شخص بھی نہیں آیا، کوئی ایک بھی حق کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں آیا، کیا کروں؟ وہ اندر سے بے قرار ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس کی فکر تو نہ کرنا، اے دین کی دعوت دینے والے، تو پریشان نہ ہونا، ایک بھی نہ آئے پریشان نہ ہونا۔ جب تو نے دعوت دی، مسلسل دی، حکمت کے ساتھ دی، عمدہ نصیحت کے ساتھ دی، مجادلہ احسن کے ساتھ دی، تو کامیاب ہو گیا۔ بولیے ذرا، تو کیا ہو گیا؟ تو رب کے دربار میں سرخرو ہو گیا، تیری پکڑ نہیں ہوگی، تیری گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بتا کتنوں کو حق پر تو لے کر آیا ہے، سوال یہ نہیں ہوگا، سوال یہ ہوگا تو نے حق کی آواز بلند کی تھی کہ نہیں کی تھی، سوال یہ ہوگا۔ کتنے آئے، کتنے بدلے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کسی کو بدلنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، میرا کام ہے۔ آواز لگانا تمہارا کام ہے، بدلنا تمہارا کام نہیں ہے، بدلنا میرا کام ہے۔ تمہاری بات اس کے دل میں ڈالنا، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، ہدایت پانے والوں کو بھی وہ جانتا ہے، بھٹکنے والوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ تم مت گنتی کیا کرو کہ کتنے آئے ہیں میری دعوت کو سننے کے لیے، تم دعوت دیتے رہو، تم صدا لگاتے رہو، تم یہ ہوکا دیتے رہو، تم لوگوں کو رب کے، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاتے رہو۔ جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ اللہ پاک نے اس کے بعد آگے فرمایا سورہ النحل کی آیت نمبر 126 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم انہیں سزا دینا چاہو تو انہیں سزا دو، لیکن اس قدر جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی ہے۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے اگر تم دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے ہو اور تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو تکلیف تم بھی پہنچا سکتے ہو، مگر اتنی ہی پہنچانا جتنی تمہیں پہنچائی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ اور خود تکلیف نہ پہنچانے شروع کر دینا، مقدمہ دائر کرنا، عدالت کے اندر کیس کرنا، عدالت اس کو تکلیف پہنچائے جتنی تکلیف اس نے تمہیں پہنچائی ہے۔ اب یہ جملہ آپ سب کو سمجھ آ گیا کہ اگر تکلیف پہنچائی گئی ہو تو تم بھی اسے تکلیف پہنچا سکتے ہو جتنی تکلیف اس نے تمہیں پہنچائی ہے۔ اب آگے سنیے گا میرے رب رحمان کے جملے کیا ہیں۔ فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، فرمایا اگر تم صبر سے کام لو ان کی تکلیفوں پر جو حق کے راستے میں تمہیں تکلیفیں دی گئی ہیں، اگر تم ان تکلیفوں پر صبر کرو گے تو یہ صبر تو زیادہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ جس نے تکلیف دی ہے اس کو تکلیف دینا یہ باعث ثواب نہیں ہے، باعث فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی درجہ نہیں ملے گا۔ پھر اگر میری بارگاہ سے کوئی درجہ چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ برداشت کر لینا، سہ لینا، کل قیامت کے دن میں تمہیں اجر دے دوں گا، ثواب تمہیں میں دے دوں گا، کیونکہ تم نکلے میرے لیے تھے نا، نکلے میرے دین کے لیے، میرے راستے کے لیے نکلے تھے، لوگوں کو میری طرف دعوت دینے کے لیے نکلے تھے، تو معاملہ مجھ سے کر دینا، وہ معاملہ میرے سپرد کر دینا۔ جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہوگی اس کو تکلیف بھی میں پہنچا لوں گا، اور اگر تم صبر کرو گے تو تمہارا درجہ بھی میں رب بڑھا دوں گا۔
اب یہ حکم دے دیا عام امت کو، ساری امت کو یہ قانون دے دیا، ضابطہ دے دیا، تکلیف دینی ہے تو دے لینا، مگر اتنی دینا جتنی اس نے تمہیں دی ہو، اور ایک اور کام یہ ہے کہ صبر کر لینا۔ یہ قاعدہ ہے عام امت کے لیے۔ اب آگے اللہ پاک اپنا رخ تخاطب اپنے محبوب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھیرتے ہوئے سورہ النحل کی آیت نمبر 127 کے اندر فرماتا ہے وَاصْبِرْ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے میرے محبوب، وہ تو بات تھی آپ کے غلاموں کے لیے کہ وہ تکلیف پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں جتنی ان کو پہنچائی گئی ہے۔ محبوب آپ کا معاملہ ساری امت سے الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے صبر ہی کرنا ہے۔ آپ محبوب، آپ کسی سے انتقام نہ لینا، میرے حبیب آپ کسی سے بدلہ، آپ کسی کو تکلیف، اگر آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہو محبوب، آپ کسی کو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے کام کس سے لینا ہے؟ بولیے، آپ صبر فرمائیے، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے۔ اور محبوب رنجیدہ نہ ہونا، کوئی پتھر مارے محبوب آپ پتھر نہ مارنا، پتھر بھی نہ مارنا، رنجیدہ بھی نہ ہونا۔ اگر آپ کو زخم پہنچائے گئے ہوں تو محبوب آپ کسی کو زخم بھی نہ دینا، اور ان زخموں پہ محبوب آپ پریشان بھی نہ ہونا۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ غم زدہ ہوا کریں ان کی فریب کاریوں سے۔ وہ جو مکر و فریب کرتے ہیں، جو سازشیں بنتے ہیں، محبوب آپ ان سازشوں سے بھی غم زدہ نہ ہوا کریں، پتھروں سے بھی اور سازشوں سے بھی۔ محبوب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے دکھی نہیں ہونا، انتقام بھی محبوب آپ نے نہیں لینا۔ آگے اللہ کریم نے ایک بڑا زوردار جملہ ارشاد فرمایا ہے جس کے اوپر 14ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے، اور جس کے اوپر پوری سورہ النحل کا اختتام ہو رہا ہے۔ سورہ النحل کی یہ آخری آیت ہے، سورہ النحل کی آیت نمبر 128 ہے۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ بسا اوقات جب آدمی حق کی دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے نا تو پھر پریشان بھی ہو جاتا ہے، اللہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی دستگیری کیوں نہیں آ رہی؟ کام تو میں اللہ کا کر رہا ہوں، دعوت تو اللہ کے دین کی دے رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ انسان بے ساختہ بے چین ہو جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے مولا تیری مدد کب آئے گی، تو کب میرا ساتھ دے گا؟ میں تو تیرے لیے نکلا ہوں، پتھر تیرے لیے کھا رہا ہوں، گالیاں تیرے لیے سن رہا ہوں، تکلیفیں تیرے لیے سہ رہا ہوں، تو کب آئے گا، تو مدد کب کرے گا؟ اس رب نے قاعدہ بتا دیا، جو مجھ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں میں ساتھ ان کا دیتا ہوں، صرف دین کے مبلغین کا ساتھ نہیں دیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف دین کے مبلغین کا ساتھ نہیں دیتا، اس مبلغ کا ساتھ دیتا ہوں، اس عالم کا ساتھ دیتا ہوں جو متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، جس کے رگو پے کے اندر تقوی سرایت کر جائے، میرا خوف جس کے من کے اندر اتر جائے۔ وہ رب فرماتا ہے اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اسے تنہا نہیں چھوڑتا، قدم قدم پر میری دستگیری اس کے شامل حال رہتی ہے۔ اور دوسری شرط کیا فرمائی؟ جو نیک کاموں میں لگا رہے، وَهُمْ مُحْسِنُونَ، اس کا کام ہمہ وقت نیکیوں میں مصروف رہنا ہو، گناہوں سے دامن بچا کے رکھے، نیک کام کرتا رہے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کریم نے یہاں قاعدہ بتا دیا، اسلوب بتا دیا کہ کیا کرنا، لوگوں تک دین کی دعوت پہنچاتے رہنا اور میری بارگاہ سے ڈرتے رہنا اور نیک کاموں میں مصروف رہنا، تو اللہ تمہیں اپنا ساتھ عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اپنا، اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، تم اللہ کے ساتھ ہوگے۔ یہ قیامت تک کے، قرآن پاک قیامت تک کے لیے آیا ہے نا۔ تو یہ سورہ النحل
آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ختم کرتے ہیں، اور 14واں پارہ ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ زندگی نے ساتھ دیا اور اللہ پاک کی توفیق شامل حال ہوئی تو آئندہ جمعہ سے ہم 15ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔